بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین مائیوں اور بہنوں، آج کے درس کا عنوان ہے رسولوں پر ایمان۔ سارے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو انتخاب کیا۔ مختلف قوموں میں مختلف پیغمبر آئے، وہ اللہ کی طرف سے شریعت بتاتے تھے لوگوں کو، اور انہیں حکم دیتے تھے کہ دنیا میں زندگی کیسی گزارنی ہے تاکہ قیامت کے دن انسانوں پر حجت قائم ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کو واضح احکامات بھی دیے اور معجزات کے ذریعے ان کو تقویت بخشی تاکہ لوگ ان پر ایمان لا سکے۔ تمام پیغمبروں میں سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام پیغمبر بھی بشری تھے، انسانی تھے، اور ان کے ساتھ بھی بشری تقاضے لگے ہوئے تھے، جیسے وہ بھی کھاتے اور پیتے، تندرست رہتے، بیمار پڑتے، بھول جاتے، یاد رکھتے، زندہ رہتے تھے اور ایک وقت پر دنیا سے وفات کر جاتے تھے۔ مگر یہ سارے پیغمبر اللہ کی مخلوق میں سب سے برتر، سب سے اکمل اور سب سے افضل تھے۔ جب تک انسان پیغمبروں کو تسلیم نہیں کرتا اس وقت تک انسان کا، مسلمان کا ایمان پورا نہیں ہوتا۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور عقلی دلائل کے ذریعے ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنے پیغمبروں کو، رسولوں کو اور نبیوں کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں پیغمبروں کی بعثت اور رسالت کے بارے میں فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں رسولوں کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے دور رہیں۔ ہر وہ چیز طاغوت ہے جو غیر اللہ ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کی بھی، جس شے کی بھی جاندار ہو یا بے جان ہو، اس کی عبادت کریں، وہ چیز طاغوت کہلاتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں رسولوں کو بھیجا ہے۔ آئیے دوسری آیت بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ سورہ حج کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے رسولوں کو چن لیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آگے پھر سورہ نساء کی چند آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند پیغمبروں کے نام بتائے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ سورہ نساء کی آیتیں ہیں۔ ترجمہ ہے، بے شک ہم نے تیری طرف وحی کی ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کو بھیجا ہے، جیسا کہ نوح اور اس کے بعد دوسرے انبیاء کی طرف وحی بھیجی گئی تھی۔ اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور ان کی اولاد
کی طرف بھی وہی بھیجا، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کو بھی وہی بھیجی۔ داؤد کو ہم نے زبور دی، یعنی آسمانی کتاب زبور عطا فرمائی۔ اور تجھ سے پہلے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی کئی رسولوں کے واقعات ہم تمہیں بتا چکے ہیں، اور کئی رسولوں کے واقعات ہم نے تمہیں نہیں بتائے۔ اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وادی سینا میں بات بھی کی۔ یہ رسول تھے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، رسول مبشرین و منذرین، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ یعنی قیامت کے دن لوگ اللہ سے یہ نہ کہیں کہ اے اللہ تیرا دن ہم کو معلوم نہیں تھا، تیری عبادت کیسی کرنی چاہیے ہم کو معلوم نہیں تھا، ہم کو کسی نے نہیں بتایا تھا، ایسا نہ کہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہر قوم کو دین اسلام کی تعلیمات پہنچا دیا، اور اللہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ سورہ حدید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو واضح دلائل کے ساتھ یعنی صاف دلائل کے ساتھ بھیجا، اور ان پر کتابیں نازل کیں، اور ترازو بھی یعنی انصاف کے اصول، عدل کے قواعد بھی بھیجے، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، معاشرے میں عدل و انصاف قائم رہے۔ ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر پیغمبروں کو، رسولوں کو بھیجا، شریعت کے اصول بتایا، احکام بتائے، اور انصاف کرنے کی تعلیم بھی بتائی۔ رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ سورہ فرقان کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے تجھ سے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی گھومتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں فرماتے ہیں، ما بعث اللہ من نبی الا انذر قومہ الاعور الکذاب۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے سب نے اپنی قوم کو کانے اور جھوٹے مسیح الدجال سے ڈرایا ہے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان سب کے ذریعے اپنی قوم کو متنبع کیا کہ کانا اور جھوٹا ایک دجال قیامت سے پہلے آنے والا ہے۔ اور پھر پیغمبروں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت فرماتے تھے کہ لا تفاضلوا بین الانبیاء۔ یہ بھی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، یعنی اس انداز سے ان کے بارے میں مت کہو کہ کسی دوسرے کی توہین ہو جائے، یعنی سب کا نام عزت اور ادب کے ساتھ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر البریہ کے لقب سے مخاطب کیا گیا، تو جب صحابہ کرام آپ کو خیر البریہ کے نام سے بلاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی انکساری کے ساتھ فرمایا کرتے تھے خیر البریہ میں نہیں ہوں، بلکہ خیر البریہ ذاک ابراہیم، وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ خیر البریہ کے معنی ہیں تمام مخلوق میں سب سے بہتر،
तमाम इंसानों में नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात में। मौलाना अब्दुर्रहमान कैलानी अपनी किताब में फरमाते हैं, बरिया के माने सारी कायनात, आसमान और ज़मीन और उसके दरमियान जितने भी मखलूक़ात हैं वो सब बरिया हैं। तो खैरुल बरिया के माने हुए तमाम मखलूक़ात में, अल्लाह की पैदा की हुई तमाम चीज़ों में, जानदार और बेजान सब में बेहतर को खैरुल बरिया कहा जाता है। एक सबूत ये भी मिलता है कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए सफ़र किए तो वहाँ आसमानों पर पैगंबरों से मुलाकात हुई, जिनमें यहिया अलैहिस्सलाम हैं, ईसा अलैहिस्सलाम हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, हारून अलैहिस्सलाम हैं, मूसा अलैहिस्सलाम हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। तो मेराज के वाक़ये से भी हमको ये दलील मिलती है कि अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत सारे पैगंबरों को पैदा किया। देखिए दुनिया में आज जितने भी मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, करोड़ों की तादाद में हैं, सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि अल्लाह ताला ने बंदों की रहनुमाई के लिए पैगंबरों को, नबियों को, रसूलों को भेजा है। और इस बात को भी तस्लीम करते हैं सारे दुनिया के मुसलमान, ईसाई और यहूदी कि जितने भी पैगंबर आए, रसूल आए, नबी आए, वो सबके सब कामिल इंसान थे, उनके अंदर किसी किस्म का नुक्स नहीं था। और अल्लाह ताला ने अपना पैगाम दुनिया में बंदों के पास भेजने के लिए इन पैगंबरों को चुना था। अब कुरान और हदीस के दलाइल के बाद आइए चंद आखिरी दलाइल भी देखते हैं जिनके ज़रिए हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में पैगंबरों को भेजा। अल्लाह की रुबूबियत का तकाजा ये है कि वो अपनी मखलूक की तरफ रसूलों को भेजे, यानी अल्लाह ताला हमारा रब है, पैदा किया है और पालने वाला है, और दुनिया में किस तरह ज़िंदगी गुजारना है उसके उसूल भी अल्लाह ताला ने हमें बताया है। अगर अल्लाह ताला सिर्फ हमें पैदा करके पालता और दुनिया में ऐसे ही छोड़ देता तो सारे बंदे गुमराह हो जाते थे, अल्लाह के नाफरमान हो जाते थे। दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारना है, अल्लाह ताला की कैसे इताअत करना है, उन बातों को बताने के अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा ताकि बंदे अल्लाह ताला को पहचान सकें और फिर अल्लाह ताला की बताई हुई तालीमात के मुताबिक दुनिया में कामयाबी को पहुंच सकें और दुनिया और आखिरत की सादतों को हासिल कर सकें। इसीलिए भी रसूलों को भेजना ज़रूरी था। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए, उनको सीधा रास्ता बताने के लिए, दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करने के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेजा। अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सूरह ज़ारियात की मशहूर आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही इबादत करें। अब इबादत कैसे करना, इबादत का तरीक़ा क्या है, ये बताने के लिए अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा ताकि रसूल उनको बता सकें कि अल्लाह ताला को कैसे याद करें, उसका जिक्र कैसे करें, उसकी इबादत कैसे करें, उसकी इताअत कैसे करें। ये सारी बातों को बताने के लिए अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को भेजा। और एक दलील ये भी है कि जब बंदा अल्लाह ताला की इताअत करता है तो उसका नफ्स पाक हो जाता है, और जब नाफरमानी करता है तो उसका नफ्स गंदा हो जाता है। इसी के मुताबिक अल्लाह ताला उसे जज़ा और सज़ा देता है। अगर अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में अल्लाह ताला ना भेजता तो लोग कहते, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में लोग कहते कि अल्लाह हमें तो तेरी इताअत का ही पता न था कि तेरी इताअत कैसे हो सकती है, तेरी इबादत कैसे हो सकती है, और नाफरमानी और मासियत भी हमको मालूम नहीं थी कि इससे हम बच सकें। अय अल्लाह तेरा हाँ जुल्म नहीं है, अल्लाह हमें आज सज़ा ना दे। इस तरह की बातें कर सकते थे लोग क़यामत के दिन हश्र के मैदान में। लिहाजा अल्लाह ताला ने पैगंबरों को दुनिया में भेजा ताकि दुनिया में लोगों को अल्लाह ताला की इबादत और उसकी इताअत के बारे में तफसील से उन्हें समझा सकें। अल्लाह ताला अपनी हुज्जत को तमाम करने के लिए फरमाता है, रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकुना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बअदर रुसुल व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा।
तर्जुमा, पैगंबरों को अल्लाह ने खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले बनाकर भेजा ताकि रसूलों के भेजने के बाद लोगों को अल्लाह ताला पर कोई हुज्जत बाकी न रहे। और अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाला है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, भाइयों और बहनों, कुरानी हदीस की इन दलाइल से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए, अपने बंदों की रहनुमाई के लिए वक्तन फ़वक्तन हर ज़माने में, हर कौम में अपने रसूलों को, पैगंबरों को भेजता रहा। और इस बात पर हमें पूरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया में रसूलों को भेजा है, वरना हमारा ईमान कमज़ोर हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अल्लाह के भेजे हुए तमाम पैगंबरों, रसूलों, नबियों पर पूरी तरह ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए और कुरान और हदीस की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में तमाम भाई बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुरान हदीस की ये तालीमात दूर दूर तक पहुँच सकें। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।